السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 27 کبیرہ گناہ القمار یعنی جوا، بیٹنگ جسے کہا جا سکتا ہے، گیمبلنگ جسے کہہ سکتے ہیں، جوا کھیلنا کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید سورہ مائدہ کے اندر 1991 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً جوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من العمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون۔ بے شک شراب، جوا، آستانے اور پانسے گندے شیطانی عمل ہے، ان سے پرہیز کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جوا یہ کھیلنا جو سو حرام ہے، جو جوا کھیلنا کبیرہ گناہوں میں سے۔ جوے کی مختلف کیٹیگریز ہیں، بچوں میں بھی ایسے گیمز آ چکے ہیں جو جوے کی شکل ہے، نوجوانوں میں بھی جوے کی شکل ہے، اور بڑے لوگوں میں بھی جوے کی کئیوں شکلیں ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر بھی جوے کی شکل آ چکی ہے، کھیل کود کے نام پر بھی جوے کی شکل آ چکی ہے، انڈور گیمز کے نام پر بھی جوے کی شکل آ چکی ہے۔ جوا کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے ایک بات کی شرط لگا کر یا ایک چیلنج لگا کر کچھ پیسہ ڈال دے کہ اگر میں یہ کر لوں گا تو تم مجھے 1000 دینا، اور اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں تمہیں 1000 دوں گا۔ یا پہلی شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی نے 1000 روپیہ ڈالا، دوسرے آدمی نے اور 1000 روپیہ ڈالا، 2000 روپے رکھ دیے گئے اور کہا جو یہ جیتے گا، جو یہ کام کرے گا اس کو 2000 ملیں گے۔ جوا ہے، یعنی 1000 روپے یا 1 روپے کی لالچ دے کر کسی کے اخلاق کو بگاڑ دینا، کسی کی زندگی کو رسک میں ڈال دینا، کسی کو ایموشنل بلیک میل کر دینا، یہ تمام چیزیں اس میں شمار ہوتی ہے۔ ایسے ہی کھیل کے موقع پہ کوئی کرکٹ میچ کھیلتا ہے، جب تک آپ کھیلتے ہیں کرکٹ میچ گیم کی حد تک فٹنس کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک ٹیم کہتی ہے کہ ہم 1000 روپیہ ڈالیں گے، دوسری ٹیم کہتی ہے ہم بھی 1000 روپیہ ڈالیں گے، جو جیتے گا اسے 2000 روپیہ مل جائے گا، یعنی ایک ٹیم کو 1000 روپیہ کھونا پڑے گا۔ جوا ہے، یہ حرام ہے۔ کھیل حرام نہیں ہے، بلکہ اس میں جو جوا ملوث ہے وہ حرام ہے۔ کہیں آپ دیکھیں ہوں گے کون بنے گا کروڑ پتی اور دیگر جو سو کوشچن آنسرز کی سیریز بھی آتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ پہلا سوال اسکرین پر آتا ہے، ایک ایکٹر بیٹھ کر پوچھتے ہیں اور پہلے سوال کا صحیح جواب دینے پر آپ 1,00,000 روپیہ جیت جاتے ہیں یا 10,000 روپیہ جیت جاتے ہیں۔ تو 1,00,000 روپیہ جب جیت گئے تو اگلے سوال کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ اگر اگلے سوال کا جواب آپ نے ٹھیک نہیں دیا تو 1,00,000 روپیہ آپ نے جو جیتا وہ آپ کو کھونا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے 1,00,000 روپیہ جیت کر جو ایک سوال کا جواب دے کر جو 1,00,000 روپیہ جیتے تھے،
اب وہ داؤ پہ لگانا ہے، بیٹ کرنا ہے، شرط پہ ڈال دینا ہے. 1 لاکھ روپیہ انہوں ڈالے اور ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ایکٹر اور 2 لاکھ روپے ڈالے. اگر آپ صحیح جواب دیے تو آپ کو اور 2 لاکھ آ جائیں گے، نہیں تو آپ کو 1 لاکھ بھی دے دینا پڑے گا. یہ جوا ہے. کھیل میں انڈور گیمز میں بچے لوڈوز وغیرہ کہتے ہیں، لوڈوز تو کھیلنا ہی حرام ہے. لفظ لوڈو کا استعمال کر کے کھیل کے لیے بیٹھنا حدیث میں آیا ہے حرام ہے. شطرنج وغیرہ اس کی بھی سختی سے ممانعت، یہ بھی حرام میں ہے. اب اس پہ بھی شرط باندھنا، جو یہ لوڈو گیم جیتے گا ڈبل حرام، اس کے لیے اتنے پیسہ. کیسینو جو ہوتا ہے، لوگ جو سو ایک رنگ پھراتے ہیں اور ایک بال پھینکا جاتا ہے، جس نمبر پہ بولی لگے گی، اگر آپ نے کہا میں 4 نمبر کی بولی لگاتا ہوں، بال جا کے اگر 4 نمبر پر رکے گا تو جتنے لوگوں کا وہاں پر جوا کیسینو کھیلنے میں سب کے سب پیسہ آپ کو دے دینا. کوئی اور آدمی 10 نمبر پر بولی لگائے گا، رنگ ہونے کے بعد بال جا کے 10 نمبر پر رکے گا تو وہ بھی جو سو حرام ہے. تو لہذا جوا نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے یہ جو کام ہوتا ہے اسے جوا کہا جاتا ہے. پرائز دینا یہ اور بات ہے. پرائز میں شرط نہیں ہوتی کس چیز کی، آپ کو کوئی پیسہ ڈالنے کی. پرائز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنس فی بھرتے ہیں، اخراجات وغیرہ جو اس کے اندر ہوتے ہیں لوگوں کے ارینجمنٹ کرنے کے لیے، اور آپ کو محنت کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے. آپ اپنی ایبیلٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے، نالج گین کرنے کے لیے اترتے ہیں. اگر آپ جیتتے ہیں تو آپ کو ایک انعام دیا جاتا ہے. لیکن اگر 10 بچے کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں، پرائز کو ایک بچہ ہی جیتے گا، نمبر 1 پہ تو کوئی ایک آئیں گے ظاہر بات، یا کبھی ہو سکتا ہے 1 سے 2 کے ٹائی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو 9 اسٹوڈنٹس مزید ہیں یہ سب پیسہ نہیں دیتے اپنے جیب سے آپ کو، یہ شرط باندھ کر نہیں بیٹھے تھے کہ ہم سب 1000 ڈالیں گے، جو جیتے گا اس کو 10000 ملے گا. ویسا ہوگا تو جوا ہوگا. ایک آرگنائزیشن ہوتا ہے جو بچوں میں ایبیلٹی کے لیے پرائز وننگ کے لیے آپشن کرتا ہے. تو یہ پرائز دینا، ہمت افزائی کرنا، دعا دینا، گفٹ دینا، تاکہ بچوں کی ہمت افزائی ہو، ان کا مورال بوسٹ ہو اور وہ مزید محنت کریں ان تحفوں کے ذریعے، یہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن شرط باندھ دینا یہ سب جوے کے اندر شمار ہوتی ہے چیزیں. جوا کھیلنے والا خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے. یعنی کیسی کراہیت والی بات ہے، جو خنزیر کا گوشت، پگ کا گوشت کھانا حرام ہے اور اس کے خون میں ہاتھ ڈالنا کراہیت کی بات ہے. تو ویسے ہی جوا کھیلنے والے کو خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ ڈالنے سے کراہیت نہیں ہوتی. ایسی بات ہے جو جوا کھیلنے سے بھی اسے کراہیت نہیں ہوتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرط لگا کر شطرنج کھیلنے والا خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے. یعنی ایک کراہیت بتائی گئی ہے. کتنی کراہیت والی بات ہے. اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا، لوگ سور کا گوشت سے کراہیت کریں گے، اس کے خون میں ہاتھ ڈبانے سے کراہیت کریں گے، لیکن جوا کھیلنے سے کراہیت نہیں ہو رہی. تو ویسی ہی بات ہے، جوا کھیلنا جیسے آپ کو اس چیز سے کراہیت نہیں ہو رہی، اس طرح اسی چیز سے بھی کراہیت اور نفرت آپ کو نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے نفرت ہونا، یہ جو سو ہمارے لیے بنیادی پیغام ہے ان کلاسز کے ذریعے. جوا کھیلنے کا ارادہ کرنے والے کو کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. کفارہ کیا ہے؟ کوئی بھی گناہ اگر آپ نے کیا ہے، ایکسپیشن، یعنی آپ اس گناہ سے مغفرت کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں اور کوئی نیک عمل بھی کریں. حدیث میں آیا ہے یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے اور اپنی قسم میں یوں کہیں، لات کی قسم، یعنی ایک معبودان باطل جو دوسرے لوگ، ایک لات نام سے پتھر تھا، اس کو خدا سمجھتے تھے، اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، اللہ اکبر، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. اللہ کے سوا کسی اور پتھر یا لوگ جسے خدا سمجھتے اس کی قسم کھا لینا ایمان سے خارج ہونے والی بات ہے. سبحان اللہ، محفوظ رکھے سے شرک سے آمین. اور اسے لا الہ الا اللہ کہنا، گواہی دینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ لات بھی نہیں، عزا نہیں، کوئی چیز نہیں. جو شخص اپنے ساتھی سے کہے آؤ میں تجھ سے جوا کھیلوں، تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنا چاہیے تاکہ گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے. جوا کی دعوت دیا، جوا کھیل لی یا دعوت بھی دی، صرف سامنے والا آپ کو نصیحت کرا ہوگا، لیکن جوا کھیلنے کے لیے آپ بلائے تھے ایک حرام اور کبیرہ گناہ کے لیے، تو صدقہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گھوڑے
گھوڑ دوڑ میں شرطیں لگائی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی گھوڑوں کی ریسنگ، نمبر 1 گھوڑا، نمبر 2 گھوڑا جس کا آگے سب سے زیادہ نکل جاتا ہے اس کو اتنے لاکھ اتنے کروڑوں کا پلان، پیسے والے لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے، تو جوا ہے۔ تو ایسے جوا کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو کھیل کے طور پر بچوں میں، بڑوں میں اور نوجوانوں میں کئی طریقے سے آ چکا ہے۔ یہ جو کچھ بھی شکلیں ہیں، جب تک کہ گیم حرام نہیں ہے، کوئی جیسے جب تک کہ اسپیسیفک کسی کے لیے حرام نہ کہہ دیا جائے، جیسے لوڈو اور شطرنج کے بارے میں آیا ہے، لیکن کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، یہ کھیلنا حرام نہیں ہے، لیکن اس پہ شرط باندھ کے کسی کو ایموشنل بلیک میل کرنا، کسی کو جو سو نقصان پہنچانا، یہ شرط لگا لینا، یہ جوا میں سے آتا ہے۔ 28واں کبیرہ گناہ اخلاقیات کے باب میں ہے۔ اس سے پہلے بات دیکھ لیں آپ، دیکھیے اخلاقیات کے باب میں چیپٹر میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، کیٹیگری میں انسان کے بیڈ مینرز کی یہ نشانی ہے کہ وہ جوا کھیلتا ہے، اس لیے کہ جب وہ جوا میں ہار جاتا ہے پھر چوری کرنے لگتا ہے، گھر میں سے پیسے چوری کرنے لگتا ہے، غیر ضروری لوگوں سے پیسے مانگنے لگتا ہے، اس کی کمائی کی عادت دور ہو جاتی ہے، کبھی جوا جیت گیا تو پیسہ جیت گیا، کبھی جوا ہار گیا تو جو سو غم میں چلے جائے گا، کئی سارے گناہوں کے لیے دروازہ بن جاتا ہے۔